اس پہ بات کرنے کے لیے رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ رفیق رجوانہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رجوانہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں تو تمام ہی سیاسی پارٹیز ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک جانب بلاول بھٹو جنہوں نے کھل کر تنقید کی ہے نون لیگ پہ، کیا کہیں گے آپ؟ کیوں بلاول بھٹو کا جو غصہ ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے آپ نے کچھ نہیں کیا، چوتھی بار بن کے کیا کریں گے؟ دیکھیں جی کہ اپنے پاس کچھ ہو تو پھر اس کی بات کریں، اپنی کامیابی جو ہے ان کی بات کریں۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے سیاست کا، تو پھر سیاست میں بہتری کیسے آئے گی؟ بلاول صاحب اب الیکشن کمپین میں جو کہیں برخوردار ہیں، ہم تو تنقید نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا۔ کوئی میچورٹی کا لیول ہو، بہرحال یہ نہیں کہتا کہ امیچور ہے، خدا نہ خواستہ۔ مطلب یہ ہے کہ 3 بار اگر وہ وزیر اعظم یا نواز شریف بنے ہیں تو 3 بار ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیسے کیسے نکالے گئے، کبھی ایگزائل میں گئے، کبھی پاناما آ گیا، کبھی کچھ آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر جمہوری حکومت کو 5 سال کے لیے کام کرنے دیا جائے۔ 2 حکومتوں نے کام کیا، پیپلز پارٹی نے 5 سال اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ مسلم لیگ نون نے کیا، مگر اس کے بعد اس دوران بھی جو ہے وزیر اعظم بدلتے رہے۔ کسی کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دے دی گئی، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کسی کو کسی اور کیس میں کر دیا گیا۔ تو یہ ایک جو کنسسٹنسی ہے، تسلسل ہے جمہوریت کا، وہ تو جمہوری حکومتیں چلنی چاہیے۔ وہ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ عدم اعتماد آ گیا عمران خان صاحب کے خلاف، تو وہ حکومت کو کیوں نہیں چلنے دیا؟ اس کی ایک اسپیشل ریزنس تھی، اور دیٹ واز اے ڈیموکریٹک وے۔ اس سے پہلے جتنی حکومتیں بدلی یا وزرائے اعظم بدلے، وہ ان ڈیموکریٹک طریقے سے بدلے، کبھی کورٹ کے فیصلے بدلے، کبھی کورٹ کے فیصلوں سے گئے۔ تو اب اس وقت میں یہ ساری تقریریں سن بھی رہا تھا ایز اے پاکستانی، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس۔ اچھا رجوانہ صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، لیکن بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی یہی کہتی آ رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کی عزت کی سیاست کریں، سلیکشن کی سیاست نہ کریں، الیکشن کی سیاست کریں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو آخر؟ کہاں سے آئی ان کی باتوں سے؟ تو مجھے یہ اسیس ہو رہا تھا، میں اینالائز کر رہا تھا کہ ان کو کوئی شک ہے کہ کوئی مطلب ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے ان کے لیے۔ اور یہ بھی تھا کہ دیکھیں جی، آپ نے ان کو 3 دفعہ آپ نے آزمایا، 3 دفعہ جو ہے نا انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا، یا آپ کے ساتھ نہیں چل سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر پہ دست شفقت رکھے، ہم تابع داری کریں گے۔ میں تو یہی اسیس کر رہا تھا، جبکہ یہ صورتحال کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ کیسی سلیکشن ہوگی؟ اب کھلا میدان ہے، کھلی فیلڈ ہے الیکشن کی، ہر کسی کے لیے برابر مواقع ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی مقدمے ہم بھگت رہے، میاں نواز شریف صاحب کی ابھی العزیزیہ ریفرنس کا کیس زیر سماعت ہے، ابھی ایمن فیلڈ کے کیس کے بری ہوئے الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ مقدمات تو زیر سماعت ہے، لیول پلینگ فیلڈ اب ہمارے اوپر الزام جو لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے الزام، یہ بھی تو اٹ اماؤنٹس ٹو ڈسٹربنگ دی لیول پلینگ فیلڈ فار پی ایم ایل این کو۔ اور پھر پنجاب جو ہے نا، پنجاب میں اپنا نیشنل اسمبلی کی سب سے زیادہ سیٹ۔ اچھا رجوانہ صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ ایک تو بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی وہ تو وہ کر ہی رہے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی بھی اپنائی جا رہی ہے۔ بلاول صاحب گفتگو کرتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انڈر ٹریننگ ہے اور ٹکٹس تو میں نے دینی ہے، لیکن آج شرجیل میمن صاحب نے بھی تنقید کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کبھی بھگوڑے ہو کر ملک سے نہیں بھاگے۔ یہ آواز نہیں آ رہی مجھے رجوانہ صاحب، میں بات کر رہی ہوں، شرجیل میمن صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے بھی نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو کبھی بھی ہم بھگوڑے بن کے ملک سے نہیں بھاگے۔ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم میں تمام جماعتیں اکٹھی تھیں اور اس ٹائم تعریفیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی بات کا جواب دوں تو میرے پاس بڑا اچھا جواب ہے اور ان کے بارے میں ہی جواب ہے، بٹ آئی ڈونٹ فیل پراپر کہ میں ان کی بات کا جواب دوں۔ جہاں بلاول بھٹو کی بات ہو رہی ہو، جہاں میاں نواز شریف کی بات ہو رہی ہو، تو شرجیل میمن صاحب ڈزنٹ میٹر ان دیٹ تھنگ، اسی لیے جی۔ اچھا سر، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 بار وزیر اعظم وہ بن چکے ہیں، چوتھی بار آ کے وہ کیا کر لیں گے، چوتھی بار بھی آ کے انہوں نے لڑائی کرنی ہے۔
تو کس طرح سے آپ بلاول بھٹو کی گفتگو کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ان کی ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور کیا یہ اسٹریٹجی کے تحت بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں اور پھر زرداری صاحب اس کی تردید کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے یہ ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی پیج پہ ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو میں کہا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، 3 بار وزیر اعظم بنے، تو اب یہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 34 دفعہ بنوایا. اس کا مطلب وہ الیکشن پروسیس پہ یقین نہیں رکھتے اور اپنے مخالف کو کہتے ہیں کہ ان کو بنایا جا رہا ہے یا سلیکٹ کیا جا رہا ہے. آئی فلی ریفیوٹڈ، یہ غلط بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یا یہ ان طبقوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ ہاتھ میں لائیں یا ہمارے سر پہ دست شفقت رکھیں، یہ 3 بار یہ بنے، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اب کوئی کمپیریٹو اسٹڈی کرے جتنے بھی ادوار حکومت رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حکومت نے کوئی اچھے کام بھی کیے، فیل بھی ہوئی، مگر کمپیریٹیولی جب آپ انالیسس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا دور باقی حکومتوں سے نسبتاً بہتر تھا. آئیڈیل نہیں ہوگا، آئیڈیل نہیں تھا، مگر نسبتاً بہتر تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. اور اگر 2017 کے بعد 2008 یہ اس سے پہلے 2013 کا دھرنا نہ ہوتا جس مقصد کے لیے دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نور کا دور دوسری حکومتوں سے بہتر تھا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون دھڑا دھڑ الائنس بھی کر رہی ہے، اور ابھی کل کی اگر ہم بات کریں تو ڈیولپمنٹ ایک یہ ہوئی ہے کہ آئی پی پی کی وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انہوں نے کچھ سیٹیں ڈیمانڈ کی ہیں. کیا ہم دیکھیں کہ قریب میں کچھ الائنس ہمیں آئی پی پی کے ساتھ بھی بنتا ہوا نون لیگ کا نظر آ رہا ہے؟ لیکن یہ الائنس تو نہیں ہو سکتا. گفتگو سیاست میں دروازے کھلے رہتے ہیں. پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز. تو پری الیکشن الائنسز بھی ہوتے ہیں، مگر اس وقت تو الائنس کی کوئی صورتحال نہیں مجھے نظر آتی. ہاں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سپوز اگر ان پرنسپل ایگری ہوتے ہیں، جس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہماری پارٹی کی قیادت جو بیٹھی ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تو اکارڈنگ ٹو دی گیون سرکمسٹانسز جہاں جہاں کوئی الیکٹیبل ایسا ہے جس کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے بندوں کی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو بات ہو سکتی ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا، ملک کو چلانا ہے. اگر جتنے بھی ہم مل جل کے آپس میں چل کے ملک کو چلا لیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملکی سیاسی صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مل کے اگر ہم ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بہتر طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جا سکیں گے.